سر ریزولوشن پریزنٹ کرنے سے پہلے میں ایسے چند معروضات اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ہاؤس میں جب کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک نعت شریف پڑھی گئی جس کے چند اشعار میں دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کئی دفعہ رجسٹر نہیں ہوتا، ہم گپوں میں لگے ہوتے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا الفاظ ادا کیے گئے۔ نعت شریف کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ بتا دیں، نہ کریں، مناسب نہیں ہے، اس طرح مناسب نہیں ہے، نو کراس مناسب نہیں، نہ کریں۔ دیکھیں آپ کے ابھی ممبران بول رہے تھے، نو کراس ٹاک، پلیز پلیز یہ سیریس لیں ہاؤس کو۔ ریزولوشن پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو یہ جو نعت شریف کے یہ شعر پڑھے گئے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں معراج شریف کی یاد دلاتا ہے کہ اس بابرکت سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آج وہ راہ تک رہی ہے مسجد اقصیٰ کہ جہاں پہ آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جب یہاں سے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے اٹھتے ہیں، میں سیاست کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا کہ میں اپنے لیڈر کی تعظیم کروں اور کسی کے لیڈر کی آج تذلیل کروں اس ایشو کے اوپر، یا اپنی خوبیاں گناؤں یا آپ کی کمیاں کوتاہیاں گناؤں، یا میں کوئی ایسی سیاسی بات کروں جس سے یہ فلسطین کا ایشو ڈائلیوٹ ہو۔ میں مذمت کرتا ہوں جو تقریر یہاں سے بھی کی گئی اور جو یہاں سے بھی کی گئی، جس میں سیاست سے بھرپور پوائنٹ سکورنگ کی گئی فلسطین کے ایشو پہ۔ یہ سیاست کبھی بھی اتنی مقدس نہیں تھی۔ مجھے تو اس بچے کی آہو بقا یاد آ رہی تھی جو خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ یہ امت ختم ہو چکی ہے، میرے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور میں وہ آوازیں جب میرے کان میں گونج رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے اور یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ موقع بھی، یہ مقدس ایوان کہتے ہیں، یہ مجھے بالکل مقدس نظر نہیں آیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں اس ایشو پہ تھوڑا سا جذباتی ہوں، مگر آپ نے اس ایوان کو کہاں مقدس رہنے دیا ہے؟ اور میں یہ پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، میں اس سائیڈ والوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس سائیڈ والوں کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آج ہم اپنے لوکل ایشوز کو سائیڈ پہ رہنے دیتے، کم از کم آج ہم اپنے جو یہ پوائنٹ سکورنگ کے ایشوز ہیں ان کو اس ایشو کے اندر نہ لے کے آتے۔ ہمارا نو کراس ٹاک، یہ رویہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں، میں ایک کامن کاز کی بات کر رہا ہوں، اور یہ گوارا نہیں ہے، یہ سننا گوارا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں، تربیت نہیں ہے۔ آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ پلیز۔ میں آج اپنے سبز پاسپورٹ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سبز پاسپورٹ مجھے عزیز کیوں ہے، اور دنیا کے پاسپورٹس میں سے اس پاسپورٹ کی منفرد حیثیت کیوں ہے، اور یہ پاسپورٹ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کا جس پہ لکھا ہے کہ یہ ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے، صرف اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر یہ بات درج ہو کہ آپ دنیا میں کہیں ٹریول کر سکتے ہیں مگر آپ اسرائیل میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے کہ جب یہ سب پاسپورٹ لے کے ہم کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ ہم آج بھی، آج ابھی محمد خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ یہ وہ پالیسی آج تک جاری ہے، اور پاکستان اس پالیسی سے ادھر ادھر نہیں ہوا جس کے تحت ہم اسرائیل کو نہ مانتے ہیں نہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بھی ایک ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ ہمت کی، جس نے یہ حوصلہ کیا کہ جینوسائیڈ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں وہ گیا، اور کیا دلائل دیے؟ ہم ریسرچ نہیں کرتے نا، ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ اس ہاؤس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں الجزیرہ کا۔ اگر آج الجزیرہ نہ ہوتا تو نہ آپ تقریر کر رہے ہوتے نہ میں کر رہا تھا، ہمیں یہ نظر ہی نہ آتا کہ رفح کے اندر، خان یونس کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کے صحافی شہید ہوئے،
انہوں نے اپنی کوریج پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی اگر حق کی آواز اٹھ رہی ہے یا الجزیرہ اٹھا رہا ہے یا TRT اٹھا رہا ہے ٹرکی کا، تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کون سے ذرائع ابلاغ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ آگاہی دی، ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سمجھ سکتے کہ وہاں پہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بمباری نہیں دیکھی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کہاں پہ اسرائیل کون سے مظالم ڈھا رہا ہے، وہ فرنٹ لائنوں پہ پہنچے، اور جب پریس کی بلٹ پروف جیکٹس پہنے ان کے صحافی فرنٹ لائن سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ کا وہ ضمیر جگاتے ہیں، اور وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس مقدس دھرتی کے اوپر۔ پاکستان کا جو کردار رہا، پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھرپور حمایت کی، اور حمایت کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ نے اس کیس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم اس کیس کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا موقف کیا ہے جب ہم عالمی فورمز پہ جاتے ہیں، OIC کیا اسپیشل سیشن ہو، ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہو، سعودیہ کے اندر اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ شکریہ جی۔ عطا اللہ تارڑ صاحب، ریزولوشن۔ سر، ریزولوشن پریزنٹ کرنے سے پہلے میں ایسے چند معروضات اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ہاؤس میں جب کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک نعت شریف پڑھی گئی جس کے چند اشعار میں دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کئی دفعہ رجسٹر نہیں ہوتا، ہم گپوں میں لگے ہوتے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا الفاظ ادا کیے گئے۔ نعت شریف کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ بتا دیں، نہ کریں، مناسب نہیں ہے، اس طرح مناسب نہیں ہے، نو کراس مناسب نہیں، نہ کریں۔ دیکھیں آپ کے ابھی ممبران بول رہے تھے، نو کراس ٹاک، پلیز پلیز یہ سیریس لیں ہاؤس کو۔ ریزولوشن پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو یہ جو نعت شریف کے یہ شعر پڑھے گئے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں معراج شریف کی یاد دلاتا ہے کہ اس بابرکت سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آج وہ راہ تک رہی ہے مسجد اقصیٰ کہ جہاں پہ آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جب یہاں سے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے اٹھتے ہیں، میں سیاست کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا کہ میں اپنے لیڈر کی تعظیم کروں اور کسی کے لیڈر کی آج تذلیل کروں اس ایشو کے اوپر، یا اپنی خوبیاں گناؤں یا آپ کی کمیاں کوتاہیاں گناؤں، یا میں کوئی ایسی سیاسی بات کروں جس سے یہ فلسطین کا ایشو ڈائلیوٹ ہو۔ میں مذمت کرتا ہوں جو تقریر یہاں سے بھی کی گئی اور جو یہاں سے بھی کی گئی، جس میں سیاست سے بھرپور پوائنٹ سکورنگ کی گئی فلسطین کے ایشو پہ۔ یہ سیاست کبھی بھی اتنی مقدس نہیں تھی۔ مجھے تو اس بچے کی آہو بقا یاد آ رہی تھی جو خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ یہ امت ختم ہو چکی ہے، میرے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور میں وہ آوازیں جب میرے کان میں گونج رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے اور یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ موقع بھی، یہ مقدس ایوان کہتے ہیں، یہ مجھے بالکل مقدس نظر نہیں آیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں اس ایشو پہ تھوڑا سا جذباتی ہوں، مگر آپ نے اس ایوان کو کہاں مقدس رہنے دیا ہے؟ اور میں یہ پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، میں اس سائیڈ والوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس سائیڈ والوں کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آج ہم اپنے لوکل ایشوز کو سائیڈ پہ رہنے دیتے، کم از کم آج ہم اپنے جو یہ پوائنٹ سکورنگ کے ایشوز ہیں ان کو اس ایشو کے اندر نہ لے کے آتے۔ ہمارا نو کراس ٹاک، یہ رویہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں، میں ایک کامن کاز کی بات کر رہا ہوں، اور یہ گوارا نہیں ہے، یہ سننا گوارا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں، تربیت نہیں ہے۔ آپ چیئر کو ایڈریس کریں تار صاحب پلیز۔ میں آج اپنے سبز پاسپورٹ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سبز پاسپورٹ مجھے عزیز کیوں ہے، اور دنیا کے پاسپورٹس میں سے
اس پاسپورٹ کی منفرد حیثیت کیوں ہے اور یہ پاسپورٹ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کا جس پہ لکھا ہے کہ یہ ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے، صرف اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر یہ بات درج ہو کہ آپ دنیا میں کہیں ٹریول کر سکتے ہیں مگر آپ اسرائیل میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے کہ جب یہ سب پاسپورٹ لے کے ہم کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ ہم آج ابھی محمد خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ یہ وہ پالیسی آج تک جاری ہے اور پاکستان اس پالیسی سے ادھر ادھر نہیں ہوا جس کے تحت ہم اسرائیل کو نہ مانتے ہیں نہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بھی ایک ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ ہمت کی، جس نے یہ حوصلہ کیا کہ جینوسائیڈ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں وہ گیا، اور کیا دلائل دیے۔ ہم ریسرچ نہیں کرتے نا، ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ اس ہاؤس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں الجزیرہ کا۔ اگر آج الجزیرہ نہ ہوتا تو نہ آپ تقریر کر رہے ہوتے نہ میں کر رہا تھا، ہمیں یہ نظر ہی نہ آتا کہ رفح کے اندر، خان یونس کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کے صحافی شہید ہوئے، انہوں نے اپنی کوریج پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی اگر حق کی آواز اٹھ رہی ہے یا الجزیرہ اٹھا رہا ہے یا TRT اٹھا رہا ہے ٹرکی کا، تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کون سے ذرائع ابلاغ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ آگاہی دی، ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سمجھ سکتے کہ وہاں پہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بمباری نہیں دیکھی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کہاں پہ اسرائیل کون سے مظالم ڈھا رہا ہے، وہ فرنٹ لائنوں پہ پہنچے، اور جب پریس کی بلٹ پروف جیکٹس پہنے ان کے صحافی فرنٹ لائن سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ کا وہ ضمیر جگاتے ہیں اور وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس مقدس دھرتی کے اوپر۔ پاکستان کا جو کردار رہا، پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھرپور حمایت کی، اور حمایت کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ نے اس کیس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم اس کیس کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا موقف کیا ہے جب ہم عالمی فورمز پہ جاتے ہیں، OIC کیا اسپیشل سیشن ہو، ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہو، سعودیہ کے اندر اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، یا ورلڈ اکنامک فورم۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سیشن